اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج توبہ کے فضائل پر ایک حدیث پاک بیان کروں گا۔ اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص ساری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزار دی، بدکاری کی، فسق و فجور کیا۔ نزاع کا وقت آیا تو اب اس کو ایک ایک کر کے وہ سارے گناہ یاد آ رہے ہیں جو اس نے ساری زندگی میں کیے۔ اس کو یاد آ رہا ہے کہ اب میں نے اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی، بدکاری کی، دھوکہ دہی کی، جو بھی گناہ تھا ایک ایک کر کے اس کو اس نزع کے عالم میں یاد آنے لگا۔ اب جب ایک ایک گناہ یاد آیا تو دل میں فکر لاحق ہوئی اور گناہوں کا احساس ہو گیا اسے کہ میں ساری زندگی یہ کیا کر کے آیا ہوں۔ دل ہی دل میں شرمندہ ہوا اور گناہ یاد آتے رہے، حتیٰ کہ اس کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، یعنی کہ ان گناہوں کی وجہ سے جسم اس کا کانپنے لگ گیا، لرزنے لگ گیا۔ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے فکر آخرت دامنگیر ہوئی، اپنے کیے پر پچھتاوا اس کو ہوتا رہا کہ میں کرتا کیا آیا ہوں۔ اس نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا، بلایا اور کہا کہ اے بچوں، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور جو میری راکھ ہو اس راکھ کو بھی ایک جگہ اکٹھا نہ کرنا بلکہ اس کو ہوا میں بکھیر دینا۔ خدا کی قسم، اگر میرے رب نے مجھے پکڑ لیا، اگر میری گرفت ہو گئی تو میرا رب میرے گناہوں پر مجھ کو ایسا عذاب دے گا جو تاریخ انسانیت میں کسی اور انسان کو نہ دیا ہوگا۔ اب رب جو عذاب دے گا لہٰذا میں اس کا اہتمام خود ہی کر دیتا ہوں۔ اب ایسا ہوا، جو وہ مر گیا اسے جلایا گیا اور وصیت کے مطابق اس کے بیٹوں نے اس کی جو راکھ ہے وہ ہوا میں منتشر کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں، اس کی راکھ کو اکٹھا کرو۔ جہاں جہاں اس کی راکھ بکھری ہے، منتشر ہوئی ہے، اللہ کے حکم سے ملائکہ نے وہ راکھ اکٹھی کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا راکھ کو کہ بعد الموت جیسے بندہ زندہ کیا جاتا ہے، اس کو ویسا کر کے میرے سامنے کھڑا کر۔ وہ شخص اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا، اے بندے، یہ بتا، یہ جو سب کچھ تو نے کیا ہے، خود کو جلوایا، پھر اپنی راکھ بنوا کے اس کو بھی بکھروا دیا، منتشر کروا دیا، اس کام پر تجھے کس چیز نے آمادہ کیا کہ تو نے اپنے آپ کو جلوا دیا پھر راکھ بھی منتشر کروا دی ہے؟ اس شخص نے ڈر کر جواب دیا، یا باری تعالیٰ، میں تجھ سے ڈر گیا تھا، میری پوری زندگی گناہ کر کر کے گزری، جب موت کا وقت آیا تو وہ ایک ایک گناہ میرے سامنے آنا شروع ہو گئے۔ میں نے تیرے عذاب سے ڈر کے، تیرے خوف سے ڈر کے ایسا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے فرشتو سن لو، اس کی یہی توبہ اس کی بخشش کا بہانہ بن گئی ہے، اس کا یہی خوف اس کی بخشش کا بہانہ بن گیا ہے، میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اس کے عمر بھر کے گناہوں کو مٹانے کے لیے یہی کافی ہے، میرے خوف سے ڈر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، بالخصوص میرے بھائیوں، اور یہ حقیر اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ موت اٹل حقیقت ہے، یہ آنی ہی آنی ہے، بجائے اس کے کہ ہم ساری زندگی اسی امید پر گزار دیں
کہ توبہ کر لیں گے، توبہ کر لیں گے تو یاد رکھو عزیزو، موت آنی ہے، یہ ہمیں یقین ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن کب آنی ہے اس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، اس کا ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ زندگیاں ہماری دن بدن صبح و شام ہر لمحہ غفلتوں میں بسر ہو رہی ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں بسر ہو رہی ہیں۔ رب کی نافرمانیاں کر کر کے اتنے گناہ کر لیے ہیں، نہ جانے مجھ جیسا بدکار اور پاپی دن رات شب و روز ہر لمحہ ہر گھڑی ہر دن ہر رات ہر ہفتہ ہر سال ہر ماہ اللہ کی نافرمانیوں میں ہم گزار رہے ہیں۔ اس کے باوجود رب کی رحمت ساری مخلوق کے گناہوں سے پھر بھی وسیع تر ہے۔ یہ حدیث پاک بیان کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اگر بندہ صدق دل سے توبہ کر لے تو اس کی بخشش کا عالم یہ ہوتا ہے۔ اب صرف سوچنے کی بات ہے کہ اللہ اتنی زندگی جو ہم نے گزاری ہے گناہ کر کر کے اب موت بھی آنی ہے، تو موت کب آنی ہے یہ پتہ نہیں ہے، اور ہم اس امید پر غفلت کے اندر ڈوب کر دن رات گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں کہ گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا، پھر گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا۔ اللہ والو، صالحین فرماتے ہیں کہ یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ کے ساتھ مذاق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ توبہ ندامت کا نام ہے، اور ندامت ہوتی ہے پہلے احساس پر۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہ کا، فسق و فجور کا، نافرمانیوں کا، غفلت کا، ظلم کا، کوتاہیوں کا، دھوکہ دہی کا احساس ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، یا یہ ہماری بدبختی کہہ لیں کہ ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہمارے رب نے توبہ کی توفیق ہم سے سلب کر لی۔ اگر رب مہربانی فرما دے، احساس ہو جائے تو یہ قلب کی بیداری ہے، اور اس احساس اور شعور کے ساتھ اپنے کیے پر اگر بندہ شرمندہ ہو جائے، اور جب شرمندہ ہو تو اگلی زندگی کی اصلاح کا یہ فیصلہ کر لے کہ بھائی اب جو توبہ کر لی ہے گناہوں والی زندگی سے، اب پلٹ کر دوبارہ کبھی ان گناہوں والی زندگی کی طرف میں نہیں آؤں گا، اس زندگی کو چھوڑ دوں گا اور ساری زندگی اللہ کی فرما برداری اور اطاعت میں گزاروں گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتا گزاروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت مطہرہ کا حکم ہمیں ملا ہے، اس شریعت مطہرہ کے ہر احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاروں گا، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اس ماہ رجب المرجب شریف کے صدقے، ماہ شعبان المعظم کے صدقے، ماہ رمضان شریف کے صدقے ہمیں سچی توبہ کرنے والا بنا دے، اور توبہ پر قائم رہنے والا بنا دے، اور استقامت عطا فرما دے، اور ان لوگوں کے ساتھ ہمیں شامل فرما دے کہ جنہوں نے سچی توبہ کی اور رب ان سے راضی ہو گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔